چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے جنات کا بادشاہ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلسلے کا فارمیٹ، ہم آپ کی کالز، آپ کی فرمائشیں اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مہروز عطاری المدنی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے مہروز بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مہروز بھائی، اپنے ابتداءً عموماً جو ہمارا جو فارمیٹ ہے اس میں چونکہ یہ ہے مدنی چینل کے یادگار لمحات، مدنی چینل نے جو الحمدللہ تبدیلی اور مدنی چینل جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کامیابیوں کا یہ سفر ہے۔ جو کامیابیوں کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ یادگار لمحات بھی ہم شامل کرتے ہیں، مدنی بہاریں بھی شامل کرتے ہیں، کچھ ایکسپیرینسز بھی شامل کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ مدنی چینل کی ان یادگار لمحات میں کیا مدنی چینل کی کچھ مدنی بہاریں یا کوئی اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایکسپیرینس تو ابھی پچھلے ہفتے لبیک میں ہوا ہے، پچھلے اتوار کو، لیکن بہرحال ایک بڑی پیاری مدنی بہار ایک دفعہ پیش آئی تھی، یعنی ہم موجود تھے اسی وقت، ایک کال آئی، سلسلہ تھا رمضان المبارک میں، اچھا، تو صبح کا سلسلہ سلمان بھائی جو کرتے ہیں وہ سلسلہ تھا، میں بھی حاضر تھا اس میں۔ تو ایک بیرون ملک سے کوئی کال آئی اور غیر مسلم تھا کوئی، تو انہوں نے یہ اپنے تاثرات بیان کیے کہ میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، اور ان کی کال سے ایسا لگا کہ پہلے سے مدنی چینل دیکھ رہے تھے وہ، لیکن اب وہ موقع آ گیا تھا جو ان کی زندگی کو ایک یو ٹرن دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھایا جائے، مسلمان کیا جائے۔ اس قسم کے تاثرات تھے ان کے، اور پھر کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے وہ الحمدللہ علی احسان ہی۔ اب اس دن کی جو خوشی تھی نا، کیفیت تھی، سلسلے میں حاضر تھے، اور جب آپ موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں جب کوئی مدنی بہار ہو، ایک تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہوتا ہے جیسے ابھی ہم سنا رہے ہیں آپ کو، تو ایک تو یہ ہوتا ہے اس سے جو فرحت اور جو لذت، روحانی سکون ایک ملتا ہے یا حاصل ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب کوئی ایکسپیرینس خود آپ کی موجودگی میں ہوا ہو، آپ کے مشاہدے میں آیا ہو، تو پھر آپ اس سے گزر رہے ہوں، اس سے گزر رہے ہوں، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، بیان کرنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہماری سب، یعنی میرا حسن ظن سب ہی کی تقریباً کیفیت یہ تھی کہ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہمارا آنا وصول ہو گیا، آج سلسلہ جو ہوا ہے بہت شاندار ہوا ہے۔ وہ یوں کہ اس سے بڑی کون سی نعمت اور دولت ہوگی کہ کسی غیر مسلم کو ایمان کی دولت مل جائے۔ اچھا، یہ بھی مہروز بھائی آپ نے بتایا، اور ابھی گزشتہ دنوں بھی مدنی مکالمے میں بھی نگران شورا کے دست مبارک پر الحمدللہ رب العالمین جو قبول اسلام کا سلسلہ ہوا، قبول اسلام کے سلسلے تو الحمدللہ، اور اس سے قبل بھی جو ایک جو ہے وہ حاضر ہوئے ایک مطلب صاحب، اور انہوں نے بھی مطلب جو ہے نگران شورا کے
دست پر ہاتھ پر مطلب جو ہے وہ مسلمان ہونے کی الحمدللہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی ہاتھوں ہاتھ وہ جو پرسنل ایکسپیرینس کہہ رہے تھے وہ مطلب جو ہے نا گویا کہ میرے ساتھ ہوا اور مطلب جو ہے الحمدللہ موقع ملا اور سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل دیکھ کر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکات دیکھ کر کتنے ہی جو ہے وہ غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسی طرح مسلمان جو ہے بے عمل سے عمل کی طرف آ جاتے ہیں. ایک بہت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ مہینہ ہے ربیع الاول کے بعد، وہ ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ. بالکل آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. جی الحمدللہ. تو ہم نے مہروز بھائی رمضان کی کچھ جو ہے تاکہ ہم جو ہے اس سے بھی جڑے رہیں، مربوط رہیں، اور مطلب جو ہے اس کے وہ ایک مطلب جو ہے سلسلے میں ہی ایک مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے کہ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین 6 ماہ تک جو ہے وہ اس کے جانے کا اور 6 ماہ خوشی کہ اس کے آنے کی، یعنی رمضان المبارک کی جو یعنی ان کا پورا سال جو ہے وہ یاد رمضان ہی میں گویا سبحان کہ اللہ گزرتا تھا. اور امیر اہل سنت کی حقیقتاً سوچ یہی ہے کہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اس راہ پر لے کر جائیں جہاں پہ ہمارے اسلاف تھے. سبحان ہم اللہ. محبت تقسیم کریں اور نفرتوں کو کاٹیں، بڑھائیں نہیں، نفرتیں کاٹیں، انہیں ختم کریں اور محبتوں کا دور دورہ ہو. اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیکیوں سے محبت اور وہ ایام، وہ لمحات، وہ مقامات اور وہ شخصیات کہ جن کے پاس اٹھنے بیٹھنے یا جن کی موجودگی کی برکت سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہو. اور رمضان تو پھر ایسا ہے کہ اس میں تو نیکیوں کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور نیکیوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا ایک پہلو یہ ہوا اور دوسرا مہروز بھائی پہلو یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا والا جو معاملہ ہے. کیا بات. تو اس میں مطلب جو ہے وہ نارملی مطلب یہ کہ دیکھا گیا ہے ایک تعداد مساجد کا رخ کرتی ہے، نیکیوں کی طرف آتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب ہے ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو مطلب جو ہے اس میں بھی مجموعی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب انقلابی ماہ ہے یہ، ایک مدنی انقلاب اس مہینے میں مسلمانوں کی شخصیات میں، ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں آتا ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور واقعتاً اس کا ہر کسی کو ایکسپیرینس ہوگا. باپو اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا، ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کو بھی ہوگا، ہمارے پی سی آر والوں کو بھی ہوگا، ایم سی آر والوں کو بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ بڑھائے. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہوگا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ شعبان گیا اور اعلان ہوا کہ جی رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو فضا کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ایک روحانیت آ جاتی ہے. گویا کہ میری جو اپنی فیلنگز ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں، اور کچھ نہ کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور گناہوں سے بچنے میں کسی حد تک کامیابی ملتی ہے اور ایک ذہن بنتا ہے. اور اس کا اثر تو اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے بعد بھی مطلب قائم رہتا ہے کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائے. اچھا ایک مہروز بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی مطلب ہمارے گفتگو میں الحمدللہ آپ کی برکتیں بھی شامل ہیں. ایک میں واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی یوں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر آپ کے جو ایک بیان سننے کی جو برکت ہے، اور اعتکاف کے دوران ایک اسلامی بھائی کا باب المدینہ سے وہ لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کی سعادت ملی. دوران اعتکاف سنتیں اور آداب سیکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ملا؟ جی کیا ملا؟ آپ بیان کیجیے، ہم سنیں گے انشاءاللہ. کیا ملا؟ جی ہاں، سنتوں بھرے بیان کے ساتھ ساتھ پیٹ کے قفل مدینہ سے متعلق سنتوں بھرا بیان سنا، اور کم کھانے کے فوائد سن کر میں نے بھی پیٹ کا قفل مدینہ لگا لیا اور لگا کر اپنا 10 کلو وزن کم کیا. یہاں تک کہ اس بیان کا ایسا اثر ہوا کہ 12 ماہ میں میرا 130 کلو وزن 83 کلو ہو چکا تھا. یعنی 130 کلو وزن جو تھا وہ 83 کلو ہو گیا تھا، یعنی 47 کلو کم و بیش، یعنی 50 کلو کے لگ بھگ 47 kgs. جی وہ 12 ماہ میں انہوں نے ریڈیوس کیا. مدنی گلدستہ تیار ہے، ہم چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی گلدستہ دکھانے آپ کو. رمضان کی ہیں پرکیف یادیں جن میں مدنی بہار بھی ہے. خوب غور اور توجہ کے ساتھ دیکھیے مدنی گلدستہ. اب اتنے اعتکاف کی بہار ہیں، اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے 30 دن کا، 1 مہینے کا.
इतनों को 30 दिन के लिए कौन बिठा सकता है रमजान शरीफ के अलावा? खुशी खुशी है, कैसे आप लोग आए होंगे? आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है पयाम, झूम जाओ मुजरिमों, झूम जाओ मुजरिमों, रमज़ान मग़े गुफ़रान है। नमाज़े बाजमाअत, रोज़ा, तरावीह, तिलावत कुरान पाक, इशराक़ो चाश्त, अव्वाबीन, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह और ज़िक्र दुरूद की सआदतें पाते हैं, वहीं इल्म दीन के नूर से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करते हैं। मोमिन का थूक तो वो गंदगी पर भी डालने की इजाजत नहीं, मना है। ज़ाहिर है कि अल्लाह के घर की दीवारें हैं, फिनाए मस्जिद भी बहरहाल इसलिए थोड़ी कि इधर मतलब पान की पिचकारी हमारे, तो इसमें ज़ाहिर है कि इसको गंदा करेंगे इस तरह तो गुनाहगार होंगे ना। अल्लाह के घर की सफाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सारों की जिम्मेदारी। पान गुटखा प्लस सिगरेट भी ना लाए, सिगरेट इन दोनों चीजों से खतरनाक है। न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का, या रब बना दे बावफा दो वास्ता सरकार का, या रब। इन मदनी मुज़ाकरों के नतीजे में राह हक से भटके हुए राह रास्त पर आते गैर मुस्लिम मुसलमान भी हो जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला इस्तिकामत बख्शे। ये हमारे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये कलम तोहफे में पेश करूँगा, सब्ज़ कलम से। असलाफ के किरदार की अमली नज़ीर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुश्कबार और इतरबार सोहबत के वो नादिर लम्हात के दीवाने अपनी बेताब नज़रों, बेरब्त धड़कते दिलों के साथ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की सोहबत से फैज़याब होते हैं। साहिरी की सुन्नत अदा करूँगा, कल का रोज़ा रखूँगा। तसव्वुर अपनी कौम का दिल से मिटा डाला, नबी का इश्क देकर सबको यकजा कर दिया। देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया। देखो गाफिल होकर अगर बंदा सजदा करते हुए सो गया है तो ऐसी सूरत के अंदर उसका वुजू भी टूट गया और नमाज भी टूट गई। वो किस तरह का सजदा है? पेट जो है इनकी पिंडलियों से मिल रहा है। मज़कूरा सूरत में नमाज वाक़े हो या नमाज के अलावा वुजू टूट जाएगा। अब हम इस अंदाज से सजदा करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि जिस अंदाज से सजदा किया तो वुजू नहीं टूटेगा, और वो है सुन्नत के मुताबिक सजदा। इसका अंदाज ये होगा पेट रानों और बाजू पहलुओं से जुदा हो। इन दो में से अगर एक शर्त भी पाई गई तब भी वुजू नहीं टूटेगा। दोनों शर्तों का जमा होना जरूरी है। असर की नमाज से इफ्तार के वक्त तक गिड़गिड़ा कर दुआएं, इल्तिजाएं और अपनी फरियादें पेश करते हैं और रो रो कर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है। हर आशिक रमज़ान शब कदर का मुतलाशी होता है। इस रात आशिकान माह रमज़ान इस मुबारक महीने को अलवदा भी कहते हैं। रौनकों, रहमतों, बरकतों, अज़मतों भरा महीना, हाय हमने गफलत में गुजारा। हसरता हसरता ऐ माह रमज़ान अलवदा। उशाक रमज़ान पर अजीब कैफियत तारी हो जाती है और हर आशिक अलवदा माह रमज़ान की सदाएं लगा रहा होता है कि देखने वालों को भी रोना आ जाता है। क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 टाइम ताजुद पढ़ेंगे और पापा की हर फरमान पे अमल करेंगे। पापा बहुत प्यारे हैं यार। पहले बहुत गुनाह करता था, कितना हमारा महबूब हमें छोड़ के चला गया। तो
تو کب کیسے برداشت ہو گیا پرچے سے رمضان جدائی پرچے سے جدائی 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنی زندگی کے لمحات یادگار بنائیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ایک مرتبہ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے تشریف لے آئیے آپ خود محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل رمضان سے قبل آپ کی اور رمضان کے بعد کیفیت جو ہے وہ کیا تھی. اچھا اب مہروز بھائی اگلے مدنی گلدستے کی طرف ہم انشاءاللہ تھوڑا سا تیزی سے بڑھیں گے اور وہ الحمدللہ جو مقدس تبرکات اس حوالے سے کیا بات ہے. تبرک کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو برکت والی ہو. برکت والی چیزوں کو بزرگوں سے جس چیز کو نسبت ہو اسلاف سے جس چیز کو نسبت ہو بالخصوص صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہم نے جو مدنی گلدستہ تیار کیا ہے جو آپ نے کہا کہ بزرگوں سے نسبت والی کئی اشیاء کا مجموعہ ہے زیارت کرا رہے ہیں. بالکل کیا بات جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے. اور یہ تبرکات جو ہیں یہ ایک ہمارا معمول رہا ہے مسلمانوں کا. یہ تبرکات ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوئے ہیں اور ان تبرکات کی تعظیم اور ان سے برکتیں سمیٹنا یہ مسلمانوں کا ایک معمول ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی اس کا معمول تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک آپ کے جو بال مبارک ہوتے تھے ان کو تبرک کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے لیتے تھے اور پیش کرتے تھے. اور پھر ان بالوں کا ایک بال تھا ام المومنین کے پاس تو وہ جو ہے وہ اس کا پانی مریضوں کو پلاتی تھی کہ مریضوں کو شفا ہو جائے. اور کئی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی وصیت تھی یہ ان کے پاس جو تبرکات تھے اس کے حوالے سے کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے ساتھ یہ تبرک بھی ہمارے ساتھ ہی قبر میں منتقل کر دینا کہ ہماری مغفرت کا باعث بنے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس تبرک سے تمسک اور اس سے برکت حاصل کرنے کی. تو اب مدنی چینل کے ناظرین آپ یقیناً مطلب جو ہے متمنی ہوں گے کون سے تبرکات. ہم نے بہت سارے تبرکات جو ہے وہ ایک سلسلہ ہمارا ہوا تھا مقدس تبرکات کا جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری جو ہے وہ مختلف ہمیں مقدس چیزیں جو ہیں اور ان کی برکتیں الحمدللہ کچھ مطلب جو ہے وہ ہمیں دکھاتے تھے. اور اس سے میں جو ہے منہ مبارک شریف بھی ہیں جس کا بھی مطلب مہروز بھائی بتا بھی رہے تھے. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت سا مقدس تبرکات کا مدنی گلدستہ. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ مقام بھی تبرک والے ہیں کعبہ شریف بھی تبرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی برکتیں عطا فرمائیں وہ رات بھی برکت والی ہے. اور پھر تبرک جو نبیوں سے مس ہو جائے کرتا مبارک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بھیج رہے ہیں تبرک کے طور پر. تو اس طرح کی چیزوں کو اس سے تبرک لینا یہ یقیناً قرآن کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں پتہ چلا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں مجھے امید ہے کہ آج تبرکات کے کانسیپٹ کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. بہت اسپیشل بہت پیارے اور بہت مقدس تبرکات کے ساتھ ہم آپ کے پاس موجود ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آئیے اور اب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. یہ تبرکات مقدسہ یہ تبرکات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں یہ وابستہ غوث اعظم سے ہیں یہ وابستہ ہیں تبرکات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں یہ وابستہ غوث اعظم سے ہیں یہ وابستہ ہیں تبرکات مقدسہ.
حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار شریف کی چادر مبارک ہے۔ پھر میرے ساتھ الحمدللہ ہم جہاں موجود ہیں حضرت بی بی سکینہ، ان کے روضہ مبارک کی چادر مبارک، سبحان اللہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی چادر مبارک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا اس کی مٹی اور مبارک پتھر ہیں، سبحان اللہ۔ قدرتی طور پر درخت کی ایک ٹہنی جو ہے وہ لفظ محمد بنا رہی ہے، وہ ٹہنی بھی یہاں موجود ہے، سبحان اللہ۔ ایسی عظیم ہستیوں کے منہ مبارک ہیں کہ جن کے نام سنے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ یقیناً سب سے پہلے تو میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک منہ مبارک ہیں، اور اس کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک جلوہ فرما ہیں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک جلوہ فرما ہیں، اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے منہ مبارک کس قدر مبارک یہ وہ مناظر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں یقیناً اس قابل نہیں کہ ان مبارک چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان منہ مبارک کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مجھے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس قدر پیارے پیارے تبرکات مقدسہ یہ مدنی چینل کی بہاریں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ پیارے پیارے مدنی گلدستے دیکھ رہے ہیں، اور یہ مدنی گلدستوں میں کس قدر ہمیں سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، اور کیسی پیاری پیاری چیزوں کی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ ان زیارتوں سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اور اب ہمارے چونکہ مدنی گلدستے اور آپ کی کالز اور آپ کے کچھ ایس ایم ایس، تو مہروز بھائی کچھ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر کوٹ سے عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت اچھا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بنت عبد الرشید اتاری، زمزم نگر حیدرآباد، باب الاسلام سندھ، اگر ہو سکے تو مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی تو اس کے مناظر دکھا دیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی یادگار کلام سنا دیجئے یا یہ نعت سنا دیجئے۔ شکریہ آپ کا، سلطان مدینے والے، مجھ سعاسی بنے مہمان مدینے والے۔ امیر اہل سنت کے حج عمرے کی کچھ، مکے مدینے کی کچھ جھلکیاں دکھا دیجئے، اور بہت کچھ جو ہے آپ کی طرف سے فرمائشیں ہیں، کالز بھی ہیں آپ کی۔ ابھی ہم جو ہے آپ کو پہلے مدنی گلدستے دکھائیں گے، مدنی گلدستوں کی جانب جائیں گے۔ جو اب آنے والا مدنی گلدستہ ہے مہروز بھائی، وہ ہے ہماری نگران مرکزی مجلس شورا کا سنت و بھرا بیان۔ کیا بات ہے۔ اور آپ کے ہیں مدنی پھول۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کے مدنی پھول پر بات کرنا وہ ہے کہ سورج کو مطلب چراغ دکھانا، نہیں دکھائیں گے چراغ، نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ مطلب پریزنٹیشن سے کیا ہے وہ چیز اور زیادہ مطلب جو ہے وہ مدنی چینل کے جیسے ناظرین ہمارے کچھ ابھی مطلب جوائن کیا ہوگا کچھ اسلامی بھائیوں نے، یا کچھ نئے ہوں گے یا کچھ پرانے بھی ہوں گے، تو بھی مطلب ان کو یاد تازہ ہو جائے گی۔ پاپو اللہ رب العزت بعض لوگوں کی زبان میں بڑی تاثیر عطا فرماتا ہے، اور امیر اہل سنت کے فیضان سے نگران شورا ان مبلغین میں سے ہیں، ان علماء اور ان واعظین میں سے ہیں کہ جن کی زبان میں اللہ رب العزت نے تاثیر عطا فرمائی ہے، اور جسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا یہ نگران شورا کا کام ہے۔ اور صرف ہاتھ نہیں رکھتے، بڑے اچھے طریقے سے ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر یہ ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھ پکڑ کے راہ مدینہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو نگران شورا کا اپنا مخصوص انداز بھی ہے۔ پھر ان کے جو تجربات ہیں وہ بہت وسیع ہیں، اور ان کے جو میں نے جو محسوس کیا، آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو، ان کا جو مشاہدے کی صفت ہے، ایک ہوتا ہے ہم بھی ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن ایک چیز کو دیکھ کے اس سے حاصل ہونے والے نتائج کیا ہیں، اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول کیا ہیں، یہ ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی بساط کے مطابق نکالتا ہے۔ جو ہے وہ تو مطلب ایسی سرسری مطلب لیتی ہے ہر چیز کو، لیکن نگران شورا الحمدللہ جو ہے اس پر کلام بھی کرتے ہیں، ڈیپتھ میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ایک اہم بات، مسائل اور مسائل کے بعد حل بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں نگران مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول، خوبصورت سا مدنی گلدستہ۔ آپ مسلمان کو غیر مسلموں کے کردار سے تو تقابل نہ کرے، غیر مسلم کا اور مسلمان کا تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ مسلمان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس سے بہتر تو اس میں اور کیا مطلب آپ تقابل کے لیے بات لائیں گے۔ ہاں، آپ مسلمان کا عملی حوالے سے اگر کوئی تقابل کرنا چاہتے ہیں
تو آپ قرآن اور حدیث اور شریعت کے احکام سے کریں، نو ڈاؤٹ یہی ہمارا معیار ہے. اور اگر کفار نے کوئی عمدہ انداز اختیار کیا ہے تو اس سے کئی عمدہ انداز ہیں جو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کار ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے تھے، ہماری بھی عملی ہے. اور ایک ہوتا ہے ظاہری خوبصورتی، کفار کے تو کئی انداز ایسے ہیں جو بناوٹی ہیں، دگوسلے ہیں، دکھانے کے کچھ اور ہیں. ورنہ آج کل جیسے کہ عورتوں پر ظلم و ستم کی جو باتیں عموماً مشہور ہوتی ہیں، میں نے خود مضامین پڑھے. اس وقت بھی انگریزوں کے ممالک کے اندر، کفار کے ممالک میں عورت کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی عورت کے ساتھ کی جاتی ہے. آئے دین مارے جاتی ہیں، آئے دین ان کے ساتھ برائی ہوتی ہے، آئے دین ان کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. یقین نہیں آتا تو آپ کسی بھی سمجھدار آدمی سے معلوم کر سکتے ہیں. یہ میں نے خود مضامین پڑھے ہیں، مضامین پڑھے. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں ان کے پاس اسلام اور دین کی معلومات نہیں ہیں. بالکل درست ہے کہ غیرت کے نام پر جو عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جو انہیں مارا جاتا ہے، بلا وجہ پیٹا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن جو تقابل کیا جاتا ہے نا اور کمپیریٹیولی بات کی جاتی ہے، پھر انڈیپینڈنسی اور ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، آزادی اور برابری کی جو بات کی جاتی ہے، یہ سب کے سب ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے مغربی ممالک آج بھی پچھتا رہے. وہاں کی عورتیں آج بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں. ان کی عورتیں آج بھی بازاروں میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں اور مرد جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی عورتیں ان کو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں، ان کی بچیاں ان کو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں. ارے اس مردار پہ کیا لالچا یا دنیا دیکھی بالی ہے. تو مسلمان کا تقابل غیر مسلم کے طور طریقے سے کبھی بھی مت کریں. ہاں آپ ہمارا تقابل کریں. اسلام اور دین کی باتیں ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے غلاموں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے کہ ان کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پیروی کے لیے عطا فرمایا کہ ان کی پیروی کی جائے. ہم ان سے اپنا تقابل کریں گے نا کہ ان کی سیرت کے مطابق ہماری سیرت کتنی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہے، سیرت صحابہ کے سانچے میں ڈھلی ہے. یہ دیکھنا ہے. جی یہ دیکھنا ہے مہروز بھائی کہ ہماری زندگی کس سانچے میں ڈھلی ہے، مطلب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک. عالمیہ ہے ہمارا باپو کہ جب ہم تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں، تقابل کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم الٹے انداز پہ تقابل کرتے ہیں. جس چیز پہ تقابل کرنا چاہیے یا جس چیز کی حرص ایک مسلمان میں ہونا چاہیے آج اس کی ہم پیروی نہیں کر پا رہے. اور ایک بات بڑی پیاری نگران شورا نے ایک اور بیان میں فرمائی تھی کہ ہم ان کی نقل کرتے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے. یعنی جب ہم میدان عمل میں جاتے ہیں تو ہم ان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے. تو یہ تو کوئی مطلب معقول بات نہیں ہے. ہمیں تو بلکہ ان کی نقل کرنا چاہیے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں الحمدللہ عز وجل، ان سے جو محبت کرنے والے تھے، ان پہ جو جانثار ہونے والے تھے، صحابہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے. اور ان کے جانثار میں سب سے ماشاءاللہ جو نام ہے اور جنہوں نے فدا کر دیا، سب کچھ فدا کر دیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ. کیا بات ہے، عاشق اکبر، عاشق اکبر. اور آپ کا جو ایک خاص وصف ہے اس پر بھی مطلب اس سے بھی کچھ روشنی پاتے ہیں. وہ خاص وصف ہجرت کی جو نیکی اور ہجرت کا جو سفر اور ہجرت کا جو مطلب آپ کے ساتھ مطلب رہا. ہجرت کی رات جو تھی، یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. تو یہ تو وہ نیکی ہے جس پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت رش کیا کرتی تھی. اور کرنا بھی چاہیے، واقعتاً ایسی نیکی تھی. اور ہجرت کا جو سفر ہے، الحمدللہ مدنی چینل پہ ایک سلسلہ بھی ہمارا حاجی عبدالحبیب نے پیش کیا تھا ہجرت کے حوالے سے، ہجرت رسول اللہ کی. تو ہجرت کے حوالے سفر ہجرت جو ہے نا، اگر صرف اسی کو بیان کیا جائے، یہ ایک طویل ٹاپک ہے جیسے کہ سلسلہ کیا گیا ہے، اور اس کی اپنی ایسی بہاریں ہیں،
ایسی اس کے اندر سے مطلب چیزیں مدنی پھول نکل کر سامنے آتے ہیں ہمارے، اگر ہم بغور اس کا مطالعہ کریں تو کہ وہ دماغ روشن کر دیتے ہیں. اچھا، یہ تو مطالعے کی طرف ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی، اور واقعی مطلب اس سے بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ فیوزات اور برکات حاصل کی جاتی ہیں. ہم دکھائیں گے بھی آپ کو. اور اس سلسلے میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر مبارک تھا، اس میں کئی مقامات ایسے جہاں پر مطلب آپ کچھ دیر کے لیے قیام فرما ہوئے، تشریف فرما ہوئے، وہاں کچھ واقعات ہوئے، تو وہاں پہ بھی مطلب ہمارے رکن شورا اپنے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ، مدینہ کے قافلے کے ہمراہ الحمدللہ وہاں پہنچے، اور وہاں مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوا. بڑا خوبصورت سا ایک جو ہم نے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی. باپو یہاں میں ایک مشورہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ہجرت دیکھیں گے ابھی انشاءاللہ. دیکھیں گے تو ام معبد کے گھر میں ان کے پاس جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے. تو اس کے بعد عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا تھا اس کو، لیکن کتابوں میں بھی یہ پڑھنے کے لائق ہے کہ جب ان کے شوہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون آیا تھا، اب وہ جانتی نہیں تھی کون آیا تھا، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپۂ اقدس بیان کیا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں باپو، جب آپ محبت کرتے ہیں، اگر محبت کے عوامل بڑھتے جائیں تو پھر وہ محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. ہم مانتے تو ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب حسینوں سے زیادہ حسین ہیں، آپ کو رب کائنات نے ایسا حسن عطا فرمایا، حسن ملیح عطا فرمایا، سبحان اللہ. لیکن وہ کیسا تھا؟ تو میرا مشورہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے 2 کتابیں شائع کی ہیں، ایک سیرت مصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور دوسری ہے سیرت رسول عربی. یہ دونوں کتابیں لیجئے اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت ہی پڑھیے، اور بالخصوص سراپۂ اقدس کو بھی پڑھیے، تو انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں سبحان ملیں. اللہ. تو ام معبد کی ایک خوبی یہ بھی کہ آپ نے جو سراپۂ اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نقل فرمایا، اور ایک ایک لفظ سے جو ہے وہ خوشبو اور مطلب روشنی اور الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں. تو مدنی چینل ناظرین، آپ یقیناً منتظر ہوں گے اس مدنی گلدستے کے جو سلسلہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں سے تیار کیا گیا ہے. تو مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمائیے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قافلے کے ساتھ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں. چاروں طرف صحرا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے، نہ وضو کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے. پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو، اور نماز بھی پڑھنی ہے. بہرحال یہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا، کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے. تو صحرائے عرب ہے، انشاءاللہ امید ہے کچھ دیر میں گاڑیاں آ جائیں گی. لیکن بہرحال شوق بڑا ہے اس مبارک سفر کو قریب سے دیکھنے کا، اس مقامات کو قریب سے دیکھنے کا. اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی پیاس کے صدقے ہمیں محشر کی پیاس سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ صحرا ہے، پانی نہیں ہے.
मदद आई है हमारे पास, माशाल्लाह अरबी यहाँ पहुँचे। और मज़े की बात ये कि इन्होंने भी हमें यहाँ आकर वही वाक़या में माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सुनाया। उन्होंने कहा यही तो मकाम है कि जहाँ वो वाक़या हुआ। और उन्होंने बताया कि हमने किताबों में पढ़ा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक लगाए तो वो थन भर गए और दूध ज़ायद हो गया। हमने इनको अर्ज़ किया कि हमने नमाज़ पढ़नी है, वक्त थोड़ा है। ये अपने मज़रे में ले आए हैं, यहाँ बहुत सारे जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं। अब हम यहाँ वज़ू करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी देर बाकी है, ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने में नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको कुछ अरबियों का मज़रा, जिसको ये मज़रा कहते हैं हमारे, जिसको फार्म हाउस कह लें या जहाँ पर वो जानवर वगैरह पाले जाते हैं, वो भी दिखाएंगे और फिर हमारा सफ़र भी आगे। चैनल के नाज़रीन, आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या गुफ्तगू, क्या मतलब आपकी फरमाइश है? कुछ कॉल्स जो है अपने सिलसिले में रोज़ भाई आप शामिल करते हैं। जी, कुछ कॉल्स दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लतीफ़ अली अतारी हरीपुर से। खत इस्लामी के मदनी चैनल पे जो सिलसिला आ रहा है, मदनी चैनल के यादगार लम्हात, इसमें हाजी मुश्ताक अतारी रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम पढ़ा था उन्होंने। अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दी, मुर्शिद का अमल पढ़िए ता गल बन दी, मेहरबानी फरमा के इसे दिखा दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक मदनी फूल भी अगर कबूल फरमा लें तो दावत इस्लामी की तंजीमी इस्तिलाह में आपके शहर हरीपुर को हम कहते हैं सब्ज़पुर, तो ये भी कबूल फरमा लीजिए। आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। मज़ीद कुछ कॉल्स दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सफदर अतारी है, मैं आदिया रोड राना टाउन से बात कर रहा हूँ। और मेरी फरमाइश ये है कि जब मदनी चैनल नया नया शुरू हुआ था तो उस वक्त 4 मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ में अल्लाह का जिक्र सुनाया जाता था, दिखाया जाता था। अगर वो इसी इतवार को दोबारा दिखा दें तो मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह मुमकिना सूरत में जो आपकी फरमाइशें हैं वो मदनी गुलदस्ते निकाल के पेश करने की कोशिश करेंगे। और कुछ मज़ीद कॉल्स हैं, कुछ हमारे नाज़रीन कुछ कहना चाहते हो तो वो भी दे दीजिए। रियात मेरा नाम है, सरगोदा से बोल रहा हूँ। पहला जो मदनी मुज़ाकरा टीवी पर चला था वो देखना चाहते हैं, मेहरबानी फरमा दें। अच्छा जी, पहला मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, पहला मदनी मुज़ाकरा जो है वो हम कोशिश करेंगे पेश करने की। और पिछले सिलसिले में जो है वो ज़ाहिर मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला, बच्चे को भी आप उठा के पूछेंगे ना, ज़हनी आजमाइश जो है वो आपकी भी दिलचस्पी है, बहुत सबकी दिलचस्पी है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें जो है हमारे पास एक कॉल भी आई थी पिछले सिलसिले में रोज़, पहले कॉल शामिल कर लेते हैं फिर मदनी गुलदस्ते की जानिब चलेंगे। जी, कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिलाल अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। मदनी चैनल के यादगार लम्हात सिलसिले में मेरी ये ख्वाहिश है कि शहज़ादा अत्तार दामद बरकातुहुल आलिया छोटे शहज़ादे जो ज़हनी आज़माइश सीज़न 6 में तशरीफ़ लाए थे उसका कुछ मनाज़िर दिखा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़हनी आज़माइश, ठीक है, सिलसिला प्लस इनकी फरमाइश है सीज़न 6 दूसरा, फिर तीसरी फरमाइश शहज़ादा अत्तार अलहाज बिलाल रज़ा अत्तारी अल मदनी। तो आप यानी ये बयान कर रहे हैं कि कितनी फरमाइशों को एक साथ आप पूरा करने जा रहे हैं? एक साथ पूरा भी करने जा रहे हैं और एक खूबसूरत सा गुलदस्ता भी जिसमें ज़हनी आज़माइश भी और शहज़ादे हुजूर भी जो है वो पूरा मतलब जो है वो सिलसिला। अच्छा बापू, इस सिलसिले में भी अगर आप देखें एक मदनी चैनल की खूबसूरती कि ये मदनी चैनल के यादगार लम्हात हैं, तो इस सिलसिले के ज़रिए भी हमारे नाज़रीन बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख रहे होंगे। लेकिन अगर मज़ीद तवज्जो करें तो ये जो अब गुलदस्ते दिखा रहे हैं छोटे छोटे, तो ये समझ लें आप ये वो है समरी है, तो आप समरी से बहुत कुछ मदनी फूल चुन सकते हैं। जी, बड़ी प्यारी बात कही। समरी है, खुलासा है और मतलब बिल्कुल जो शुरू में बाज़ों का प्रेफरेंस भी लिखा होता है,
تو بہرحال نچوڑ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے الحمدللہ. تو ابھی جو ہے وہ مدنی گلدستہ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے اسلام بھائی بالکل چلیں کہ شہزادہ اطاعت. جی بالکل بہروز بھائی بھی فرما رہے ہیں, چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ سلسلہ ذہنی آزمائش کا. جی 3 اشارے کرنے ہیں دونوں طرف کی ٹیموں نے. باری ہے ہمارے مدرسے والوں کی. جی ایک نکالیں. آئی ٹھیک. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ. مدینہ کا صحن. صحن مدینہ. سمندر. پہاڑ. صحرا. صحرائے مدینہ. صحرائے مدینہ جواب درست ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے نا. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے. کیا بات ہے جی. اگر طرز میں سنا دے ہمیں شہزادے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ, یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ, ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ, ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پرندہ. چیل. پرندہ. ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. ذرا جلدی جلدی کوشش کیجیے. پرندہ. پرندہ. ریپیٹ. بڑا تالاب. حلوہ بنانے کا تالاب. کڑھائی. کڑھائی. دیگچی. اللہ. دیگ. ٹائم جلدی. اڑتی ہوئی دیگ. اڑتی ہوئی دیگ. انبلیویبل. آخری سیکنڈ اڑنے والی دیگ جواب درست مان لیتے ہیں. انبلیویبل. آخری سیکنڈ میں جواب دیا ہے. بہت دیر سے بیچارے گوٹا لگا رہے تھے پھر بھی دیگ نہیں سمجھا سکے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اعلیٰ حضرت کی ولادت کس دن ہوئی؟ ہفتے کے دن. اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت ہجری کے ساتھ بتائیں. 10 شوال 1272. اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام بتائیں. المختار. آپ کے دادا نے آپ کو کس نام سے پکارا؟ رضا. احمد رضا. آپ نے پہلا فتویٰ کس عمر میں دیا؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن. آپ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا تھا؟ 1 ماہ میں. آپ کی کنیت بتائیں. لادری. آپ نے کم و بیش کتنی کتابیں تصنیف فرمائیں؟ 1000 سے زیادہ. اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال. جی جناب ٹائم ختم ہو گیا. 8 سوال ہی ہو پائے لیکن ماشاءاللہ کافی صحیح جواب دیے. دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. 7 صحیح جواب دے دیے ہیں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں, علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا.
ایک اسلامی بھائی ہیں عبدالوحید رضوی، یہ جامعۃ المدینہ سکھر میں کے طالب علم ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ منقبت سنا دیں، احمد رضا میرے احمد رضا۔ تو ماشاء اللہ آپ نے ایس ایم ایس کیا، اور جو ہے وہ ہم نے یہ مدنی گلدستہ تیار بھی کیا ہوا تھا، اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ الحمدللہ بھی مطلب یہ مدنی گلدستہ ماہ رضا آن ایئر بھی ہوا۔ اور مہروز بھائی، ایک تو ذہنی آزمائش ہو گیا سلسلہ، ٹھیک ہے، اور ایک مدنی مذاکرہ، ٹھیک، یہ دو مطلب سمجھ لیجئے پلر، مطلب یعنی دو جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ مدنی چینل کی مدنی رونق مذاکرے کی تو کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ اور ماہ سفر کو بھی اس میں لے لیجئے، جو آپ فرما رہے تھے ماہ سفر کی بھی، اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی کیا بات ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے کہ مدنی مذاکرہ جو ہے کہ دعوت مدنی چینل پہ تو بعد میں آیا نا، یہ تو پہلے سے ہی امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اور بہت ہی پہلے سے فرماتے ہیں۔ مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت نے فرمایا، یعنی دعوت اسلامی کے وجود سے بھی پہلے امیر اہل سنت اس مدنی مذاکرہ نہیں کہلاتا تھا، لیکن اس انداز سے یعنی وہی سوال جواب والا سلسلہ ہوا کرتا تھا، ہوا کرتی تھی۔ اور امیر اہل سنت کے جواب دینے کا جو انداز ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے، اور اسلامی بھائیوں نے بیان بھی کیا اس چیز کو کہ امیر اہل سنت جو جواب عطا فرماتے ہیں اتنا تفصیلی ہوتا ہے، اتنا یعنی جو گوشے ہوتے ہیں نا اس سوال کے اندر، مختلف گوشے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے سوال کیا، تھوڑا سا ایزی کیجیے، ایزی کریں۔ جی جی، ایک سوال کیا، اب ایک سوال میں ایک تو سینٹرل کوسچنز ہے آپ کا جو آپ نے بیان کر دیا ہے کہ بھئی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن امیر اہل سنت اس سوال سے پہلے اور اس سوال کے بعد، اس سوال کے دائیں اور بائیں جانب جو سوالات کھڑے ہوئے ہوتے ہیں امیر اہل سنت، یا ہو سکتے ہیں، ہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو امیر اہل سنت ان کو بھی اس کے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوب فیضان ملا امیر اہل سنت کو، یعنی امیر اہل سنت جو ہیں ان کی ذات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی، اور بالخصوص اگر میں کہوں فتاوی رضویہ شریف جو ہے اس کا بڑا فیضان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آپ فتاوی پڑھیں تو اس میں ایک انداز یہ نظر آتا ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی سائل استفتاء بھیجتا ہے، سوال بھیجتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو اعلیٰ حضرت اس استفتاء، اس سوال میں اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں، اللہ اس کے نام میں اگر کوئی غلطی ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں، اور پھر اس سوال سے پہلے اگر کوئی سوال قائم ہو رہا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کا بھی یہی انداز ہے۔ تو آج جب امیر اہل سنت ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، دیگر مبلغین بھی بیان کرتے ہیں، ان کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن امیر اہل سنت کا فیضان یہ ہے کہ کوئی نو عمر بچہ ہو، مدنی منا ہو، جو تھوڑی عقل و سمجھ رکھتا ہو، یا کوئی 70 80 90 سال کا بوڑھا شخص ہو، وہ دونوں ہی اس کی بات، امیر اہل سنت کی بات جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، یا کوئی شخص باقاعدہ پڑھا لکھا ہو، وہ بھی امیر اہل سنت کی بات خوب سمجھ لیتے ہیں۔ تو مدنی مذاکرے کی تو کیا بات ہے، اور پھر اس کے ذریعے جی کفر کے اندھیرے چھٹتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام کی شمع فروزہ ہوتی ہے اور اس کو مزید وسعت دی جاتی ہے، اور پھر جو گناہوں کی نحوستیں ہیں وہ چھٹتی ہیں، گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، نیکیوں پہ عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس سے برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ڈیٹیل میں مطلب جو ہمارے مہروز بھائی نے بڑے خوبصورت انداز سے، خوبصورت الفاظ کے ساتھ، ایک بات میں باپو لائیو بول دیتا ہوں نا جی، تو آپ بولیے گا، بعد میں نہیں بولنے دیں گے آپ بعد میں بول دیجیے گا۔ ہم ابھی مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے، انشاءاللہ اس مدنی گلدستے کے بعد جو مہروز بھائی بات کرنا چاہ رہے تھے ہم وہ بھی انشاءاللہ ان کی بات بھی لے لیں گے، اور میں دوران گلدستہ نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ابھی دیکھیے امیر اہل سنت کا فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ دیکھیے مدنی گلدستہ۔ آج کل گھریلو کام کاج کی مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، اب کھانے جدید سے جدید ہو گئے ہیں، ان میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے، ایسے میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسا کریں؟ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے گھر میں گیس بھی نہیں ہوتا تھا، اور لکڑی کی وہ چھیلن ہم اکٹھی کرتے تھے، تو وہ کوئلے اوپر رکھ کر نیچے یہ وہ لوہے کی ایک سگڑی بولتے تھے اس کو، چولہا ہوتا تھا، اس میں یہ ٹھونس کے وہ جلا کر اور اوپر سے کوئلے، تو اس طرح ہم کھانا پکاتے تھے۔ اتنا مشکل ہوتا تھا اس دور میں، نہ ہمارے گھر میں لائن کا پانی تھا، اور بھر کے لانا پڑتا تھا گلیوں سے۔
फिर भी हमारी अम्मी बड़े भाई नमाजें तो पांचों पढ़ते थे, इसके अलावा डिब्बे में बादाम निकालते थे, वो कप सफेद कपड़ा बिछाकर इस पे डालते थे और कुछ पढ़ते थे। ये सब ये पुराने लोग कैसे करते थे? अब तो कुकर आ गया, पहले अम्मी को खुद पकाना पड़ता था, अब ये ओवन पकाता है। फिर भी कहते हैं मसरूफियत बढ़ गई, इबादत का जज्बा कम हो गया, शौक कम हो गया, इसलिए लगता है कि मसरूफियत बढ़ गई। पहले भी तरह तरह के खाने बनते थे, ये सब हमने बचपन से जब से आंख खोली देखे, ये सब होता था। और साथ में नमाजें भी होती थी, इबादतें भी होती थी, मस्जिद में नमाजियों की भी अच्छी तादाद होती थी। लेकिन अब ये जो लोग हैं ना, ये अब वो सोशल मीडिया के पीछे, तो गुनाहों भरे चैनल्स के पीछे, और खुदा जाने किन किन चीज़ों के पीछे पड़ गए। उस दौर में ये मसरूफियात नहीं थी जो अब ये बातिल मसरूफियात बढ़ गई, गलत मसरूफियात बढ़ गई। बात फजूल हैं, बात गुनाहों भरी मसरूफियात हैं, वो बढ़ गई हैं। अगर ये सारी मसरूफियात छोड़ दें तो इबादत के लिए वक्त ही वक्त है। और भले वो रोज की 12 डिशें भी अगर अम्मी बनाती है अपने बच्चों के अब्बू को खुश करने के लिए तो सवाब मिलेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब जो है आपने मदनी मुज़ाकरा देखा, मदनी मुज़ाकरे का खूबसूरत सा छोटा सा मदनी गुलदस्ता देखा जिसमें अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी फूल इरशाद फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम के एहसानात, सरकार की शान, सरकार के फ़ज़ाइल, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सरकार दो आलम। अभी जैसे इब्तिदान में आपने जो उसमें जब हम तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाने जा रहे थे, जब भी आपने कुछ मतलब जो है वो मुक़द्दस तबरुकात, यहाँ तक कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरुकात, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान, उनके साथ जो है वो किस तरह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनका अदब किया करते थे, उससे मुतालिक भी हमारी गुफ्तगू हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुकूक़ के मुतालिक जो है मुफ्ती कासिम साहब का हमारे पास एक मदनी गुलदस्ता है। क्या बात है। तो मुफ्ती साहब ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक़ बयान फरमाए। सुभान अल्लाह। तो ये भी मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प टॉपिक है, और हमारे लिए जैसे कि महरूज़ भाई ने भी हमें मतलब एक दो मरतबा अभी सिलसिले में ही कहा कि तवज्जो के साथ देखना, तो तवज्जो के साथ देखेंगे, तवज्जो के साथ सुनेंगे और कोशिश करेंगे लिख भी लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी हम बरकतें हासिल करेंगे। हम चलते हैं मदनी गुलदस्ते की जानिब। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुकूक़ के मुतालिक मदनी फूल इरशाद फरमा रहे हैं मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मुफ्ती कासिम अत्तारी मुद्ददिल्लुहुल आली। ये जो बंदों के हुकूक हम कहते हैं और हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हुकूक उलमा ने बयान फरमाए? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुकूक यकीनी तौर पर उलमा ने बयान फरमाए हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से भी हर मुसलमान ये समझता है कि हमारे ऊपर आपके कुछ हुकूक हैं। सुभान अल्लाह। वैसे तो हुकूक के एतबार से अगर बात करें तो मुसलमान की तखसीस नहीं, यानी ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों पर हुकूक है, बल्कि सारी इंसानियत के ऊपर ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक है। सुभान। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ़ लाए, और सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं बल्कि तमाम जहानों की तरफ। क्या बात है। तमाम इंसानों की तरफ तो कुरान पाक में है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए महबूब आप फरमा दें कि ए लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। तो तमाम इंसानों की तरफ हैं, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक तमाम इंसानों पर हैं। जब किसी बादशाह का एक नायब आता है तो वो नायब उन तमाम लोगों पर बादशाह का नायब होता है जिनकी तरफ उसे नायब बनाकर भेजा गया होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नायब हैं, तो तमाम इंसानों पर ही आपकी बात मानना लाजिम हो जाता है और आपके हुकूक लाजिम हो जाते हैं। अच्छा, तमाम चीज़ों के ऊपर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका हक ये जानवरों पर भी है कि वो आपकी ताज़ीम करें। अल्लाह। आपका हक उहुद पहाड़ पर था कि आपसे मोहब्बत करें। क्या बात है, क्या बात। आपका हक दरख्तों पर था
کہ آپ پہ سلام پیش کریں, کیا بات, آپ کے حکم کو تسلیم کریں, آپ کے حکم پہ چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. سبحان اللہ. تو یوں اس اعتبار سے اچھا, اسی طرح آپ کا حق تھا کہ آپ اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کا حق تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو بادل برسنا شروع ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ کا حق تھا بادلوں کے اوپر کہ آپ دوبارہ اشارہ کریں تو بادل چھٹ جائیں اور بارش برسنا بند ہو جائے. سبحان اللہ. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو حقوق مبارکہ ہیں وہ ویسے تو تمام انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام کی تمام کائنات کے اوپر ہے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سبحان. جب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو حضور کی رحمت جب سب کے لیے ہوئی تو سب کے اوپر آگے سے شکریہ ادا کرنا اور احسان مندی کا مظاہرہ کرنا تو ضروری ہو جائے گا. جب سرکار رحمت ہے تو جس پہ رحمت ہوتی ہے وہ آگے سے احسان کا بدلہ دیتا ہے, وہ شکریہ ادا کرتا ہے, وہ آگے سے عاجزی اختیار کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس اعتبار سے حقوق تو عالمین پر ہیں, کیا بات, تمام جہانوں پر ہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ عز و جل, سرکار کے حقوق تمام عالمین پر. اور جی فرمائیں. باپو اس پر بھی میں یہی عرض کروں گا کہ بڑی جامع کتاب ہے سیرت کیا مصطفیٰ. بات ہے, سبحان اللہ. سیرت مصطفیٰ خرید فرما لیجئے, مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی, اور اگر آپ چاہیں تو اس کا PDF ورژن جو ہے وہ بھی ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, بک لائبریری سے. بہت بہترین کتاب ہے سیرت پر. باپو جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کئی جلدوں میں ہیں, 10 جلدوں میں بھی سیرت پر کتابیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک جلد میں ہے, تقریباً بہت جامع, 700-800 صفحات کی کتاب ہے یہ, اور 200-250 روپے اس کی شاید قیمت ہوگی. لیکن ایسی کتابیں مطلب ایک گھر میں ہونی چاہیے, خود بھی پڑھنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے. اس کا جو آخری باب ہے نا وہ ہے ہی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق, اور یہ بھی مطلب دلچسپ بھی ٹاپک اور ایک ڈفرینٹ سا بھی ٹاپک اور سمجھ میں بھی آیا. اچھا, دعوت اسلامی کے الحمدللہ رب العالمین مدنی قافلوں کا سفر, یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع کو مطلب فروزاں کرنے کی ایک کوشش ہے. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو وہ سفر کرتے رہتے ہیں, اور مدنی قافلوں کی برکتیں ہیں, بہاریں ہیں. ایک جو ہمارے پاس مدنی گلدستہ ہے وہ ہمارے پاس اس کی فرمائش بھی آئی تھی, تو پہلے ہم کال لے لیتے ہیں اور پھر ہم دکھائیں گے آپ کو مدنی گلدستہ, جس میں جو ہے وہ نیپال جو ملک ہے, پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ملک ہے, وہاں سے ایک جو ہے وہ خاکہ ہم نے تیار کیا تھا. وہ انشاءاللہ بڑا خوبصورت سا دلچسپ مدنی گلدستہ ہے. پہلے کال چلا دیں اور پھر ہم انشاءاللہ مدنی گلدستہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام فرید اتاری بات کر رہا ہوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. میں نے دیکھنا تھا مدنی خاکہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو, مدنی منوں کا, جو 5 سال پہلے تقریباً وہ میں نے مدنی چینل پر دیکھا تھا. وہ کسی اسلامی بھائی کے نا وہ مدنی قافلے کو دیکھتے ہیں مسجد کے اوپر سے اور اس کی طرف یعنی کہ بھاگتے ہیں, وہ ہمیں بہت پسند آیا تھا. رائے مہربانی آپ وہ ذرا دکھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا اپنی کال میں. یہ اسلامی بھائی الحمدللہ جو یعنی سفر تھا, جی سفر تھا مدنی قافلے میں, نیپال میں سفر کا یہ سلسلہ تھا جو مدنی منا بڑا دلچسپ سا ہے. تو مدنی جو ہے آپ ان کی اس فرمائش کو بھی پورا کرتے ہیں اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو نیپال خاکے کا. کاش دشتے طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا. مدنی چینل آیا ہے, مدنی چینل چھایا ہے, مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے, مدنی چینل آیا ہے. کاش دشتے طیبہ میں
میں بھٹک کے مر جاتا کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی خاک غش میں گر جاتا اور تڑپ کے مر جاتا خاک غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا پھر تڑپ کے خیال کے ناظرین، آپ جو ہم سے مدنی گلدستوں کی فرمائش کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنا رن ڈاؤن اسی حساب سے ہم لائن اپ کریں، آپ کو مدنی گلدستے دکھائیں، زیادہ سے زیادہ مدنی گلدستے دکھائیں، آپ کی فرمائشیں ہم پوری کرنے کی کوشش کریں۔ مدنی چینل پر ایک سلسلہ آن ایئر ہوا کرتا تھا براہ راست، نگران شورا مدنی پھول ارشاد فرماتے تھے، اور سلسلے کا نام تھا عبرت ناک خبریں، ہر اتوار کو عصر کے بعد۔ جی ہاں، اور جی ہاں، بڑا عبرت انگیز ہی سلسلہ، اور بڑے عبرت کے مدنی پھول اس میں نگران شورا عطا فرماتے تھے، حادثات اور اس طرح کے مطلب جو ان میں ایک اسلامی میں نے اس کی فرمائش کی تھی، پہلے ان کی کال شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں سلسلہ عبرتناک خبروں کا مدنی گلدستہ۔ جی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نظر تاریخ ہے، میں اڑا شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے عبرت ناک خبریں کی جھلکیاں دکھا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبرتناک خبروں کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی، آپ کے سارے دوست احباب بھی نیت کر لیں کہ مدنی چینل ہی انشاءاللہ دیکھیں گے، اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ مدنی چینل ہر ایک کو دکھانا ہے کہ مدنی چینل پہ ہماری فرمائش پوری ہوئی ہے۔ بھائی آپ کی فرمائش ہم پوری کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں سلسلہ عبرتناک خبروں کا مدنی گلدستہ۔ کہیں جہاز گر جانے کی تو کہیں ٹرین و دیگر ٹریفک حادثات کی اطلاعات، دل سوز، کربناک، المناک، عبرتناک خبریں جو داخل سماعت ہو کر دلوں کو ہلا دیتی ہیں، لیکن کیا انہیں سن کر ہم کوئی اثر لیتے ہیں؟ جمعہ کنز ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ عمر دیکھ کر نہیں، وقت پر آ جاتی ہے۔ عبرت کے واقعات کو تماشا بنا لیتے ہیں، ہم بھول کر رہے ہیں۔ جہاں میں ہوں کیا وہاں یہ نہیں ہو سکتا؟ موت سے فرار، سلنڈر پھٹا، گاڑی میں آگ لگ گئی، بسیں تباہ ہو گئی، ٹرینوں کی ٹرینیں الٹ گئی، باہر کر کے گرے جہاز، اوہ جہاز گر گیا۔ تم بھی تو جہاز میں سفر کرتے ہو، اس بس میں بیٹا بڑے تیز بھگاتا ہے، 5 منٹ پہلے پہنچائے گا۔ کہاں ہم ڈرتے ہی تو نہیں، ٹوٹ پھاڑ کرتے کرتے واقعہ ہو جاتا ہے۔ شارٹ کٹ مت لیجیے اس طرح کہ نہ جانے کتنوں کی زندگی کا وہ شارٹ کٹ بن جائے۔ میرے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو اللہ نہیں بولا جائے گا، نہیں بولا جائے گا۔ بھائی کہتا ہوں، ابو میرا بھائی بچے گا۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ۔ چند کالز شامل کرتے ہیں اب سلسلے میں، دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہتے ہیں۔ جی
میں عبدالرشید اختاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات میں آج رمضان المبارک کی پرکیف یادوں کا مدنی گلدستہ، عظیم ہستیوں کے مقدس تبرکات کا مدنی گلدستہ اور نگران شورا کے مدنی پھولوں پر مدنی گلدستہ دیکھا. یہ تمام مدنی گلدستے دیکھ کر دل کو روحانی تسکین حاصل ہوئی. سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات میں دکھائے جانے والے مدنی گلدستے اپنی مثال ہوتے ہیں. اس سے آگے جو مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا وہی مدنی گلدستہ میری فرمائش ہوگا. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کچھ کال سے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے یادگار لمحات میں میری ایک فرمائش ہے. مدنی چینل پر ایک گلدستہ پیش کیا گیا تھا، 631 گلدستے کا نمبر ہے، ایمان پہ موت. اگر وہ دکھا دیا جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی اور ہماری التجا آپ نوٹ کر لیجئے کہ گلدستے کو انشاءاللہ ہم کیا کہیں گے؟ مدنی گلدستہ کہیں گے. اور 7 مرتبہ مدینہ مدینہ بھی کہہ لیجئے. اگر مزید کالز لے لیتے ہیں تاکہ مطلب جو ہمارے سلسلے کا کچھ اختتامی وقت کی طرف بھی جا رہا ہے، کچھ مدنی گلدستے بھی ہیں، کچھ فرمائشیں بھی ہیں. جی کچھ کال سے دیجئے، پھر انشاءاللہ مہروز بھائی سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر اتاری عرض کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو جنید شیخ اتاری صاحب کا پڑھا ہوا منقبت امیر اہل سنت. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اتار کا یا رب، بنا دے با وفا تو آستہ سرکار کا یا رب. سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ہم نے تو سن لیا. اور جی میں اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہم تو یہاں پہ بول رہے ہیں جی، اور ظاہر سی بات ہے مدنی چینل جو دیکھ رہا ہوگا سن رہا ہے، لیکن ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں نا ہم وہی سن پاتے ہیں. تو ابھی جو کالز چلی اس سے مجھے 2 باتیں بڑی اچھی لگیں. ایک تو یہ کہ مدنی چینل الحمدللہ دیکھنے والے بہت توجہ سے دیکھتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس سے سیکھتے بھی ہوں گے اور بہت ساری نیکیوں پہ عمل بھی کرتے ہوں گے، گناہوں سے بچتے بھی ہوں گے اس کے ذریعے. جیسے نمبر بھی بتا رہے ہیں، سلسلہ بتا رہے ہیں، یاد ہے، اس کا مطلب ہے توجہ سے دیکھا ہے. اور جو پہلی کال آئی تھی یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ایک بڑا پازیٹیو میسیج دے کر گئی ہے پہلی کال جو تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی مدنی گلدستہ چلے گا وہ میری فرمائش ہوگی. اسے کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو اپروچ ہے یہ. اچھا مہروز بھائی آپ یقین کریں میں یہی سوچا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن یعنی اس کی تشریح کیا ہوگی، تو بڑے خوبصورت آپ نے اس کی تشریح بیان کی. یہ ایک بڑی مثبت سوچ ہے. یعنی ایک ہوتا نا ایک شکوہ یہ ہوتا ہے باپو کہ یار ہماری کال نہیں چلتی، ہماری فرمائش تو پوری نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے، اور اگر محبت بھرا یہ شکوہ ہے تو میں تو آپ کو رائٹ دیتا ہوں کہ بالکل آپ یہ رکھیے. لیکن یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا کہ اب جو کلام چلے گا، اب جو نعت چلے گی، اب جو منقبت چلے گی، اب جو مدنی گلدستہ چلے گا وہ میری فرمائش ہوگی، وہ میری ہوگی، کیونکہ یہ میرا مدنی چینل ہے، یہ ہمارا مدنی چینل ہے، یہ ہم سب کا مدنی چینل ہے. بیماری کے حوالے سے مطلب ہماری اب جو ہے وہ گفتگو کچھ ہوگی. بیماری کے حوالے سے مطلب جو ایک ہمارے پاس چونکہ مدنی گلدستہ بھی تیار ہے اور بہت ساری بیماریاں کے حوالے سے گفتگو انتہا سے زیادہ نا کامن ترین ٹاپک جو ہے آپ یقین کریں بیماری کا بیان ہے. اب بیماری مطلب بول کی جتنی بیماریاں مطلب جو ہے نا وہ لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے اتنے شاید مطلب لوگ اس میں انوالو بھی نہیں ہوں گے. تو سب سے مطلب بڑی بیماری ظاہر ہے تذکرہ بیماری بہت ہوتا ہے. تذکرہ بیماری. اچھا مہروز بھائی یہ بھی ہے کہ مطلب جو روحانیت اور روحانی بیماریاں اور مطلب اس طرف تو کوئی ایسی توجہ گفتگو ہماری گیدرنگز کے اندر کوئی اس قسم کی بات چیت یا اس قسم کے ماحول کی طرف ہمارا کوئی رجحان اصل میں مدنی ماحول ہو نا تو یہ ساری چیزیں ہوں. سچی بات ہے کہ ہم بھی جب مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی بیماری ہوتی ہے. روحانی بیماری کیا بیماری ہوتی ہے؟ ہاں یہ بھی تھوڑا سا بتا بھی دیں. جی ہاتھوں ہاتھ بتا بھی دیں. تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ روحانی بیماری کیا ہوتی ہے. تو بات یہی کہ جب ایک اچھے ماحول سے، ایک مدنی ماحول سے، جیسے کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول
اس کے قریب آتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اور علم کی تعریف یہی ہے کہ جو اس کے دائرے میں آ جائے وہ چیز روشن ہو جائے. تو دعوت اسلامی بھی علم کا ایک حلقہ ہے. آپ جب دعوت اسلامی میں آتے ہیں تو بہت ساری چند ایک روحانی بیماریاں بھی مطلب روحانی بیماریاں دیکھیں بپو، ایک تو یہ ہے جو سب سے بڑی بیماری جو روحانی میں سمجھتا ہوں حدیث پاک میں بھی بیان ہوا کہ وہ دل کی سیاہی ہے. اچھا، کہ دل کا خراب ہو جانا، دل کا سیاہ ہو جانا، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. احادیث کریمہ میں مضامین موجود ہیں، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ مزید گناہ کرتا ہے مزید سیاہ نقطہ اس پہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور دیکھیے ہم آپ کو جو مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں نا، آپ انشاءاللہ عز و جل جو مدنی پھول سنیں گے، میں بتا بھی دیتا ہوں کس کے مدنی پھول ہیں، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے. جی بالکل، آپ کے لیے کوئی سسپینس نہیں رکھیں گے، کوئی تجسس نہیں رکھیں گے. وہ ہیں شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کے مدنی پھول، جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں. بالکل ہم آپ کو دکھاتے ہیں. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب اور سنتے ہیں، سمیٹتے ہیں اپنے دامن میں، دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہیں شہزادہ عطار کے مدنی پھول. مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجیے. اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی خوش نہیں ملے گا، کوئی آپ کو پریشان حال ملے گا، کوئی بیمار ملے گا، کوئی بے روزگار ملے گا، کوئی تنگ دستی کا شکار ملے گا. الغرض آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ضرور ملے گا. تو آئیے میں آپ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں جسمانی بیماریوں کے کچھ فضائل عرض کرتا ہوں تاکہ انہیں سن کر ہمارا حقیقی مدنی ذہن بنے اور ہم ان امراض جسمانیہ کی حکمت سمجھ کر ان پر صبر کریں اور اس پر جو ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمارے لیے اجر و مغفرت ذنوب کا جو کریمانہ وعدہ فرمایا ہے اس کے مستحق بنے. چنانچہ جسمانی مرض میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مسلمان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سرور کونین بیماروں کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. اسی طرح حضرت سیدنا اسد بن قرز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ امراض کا درپیش آنا آثار زحمت نہیں بلکہ یہ تو دلیل رحمت ہیں. لہذا ہمیں کبھی بھی مرض میں مبتلا ہونے پر تشویش نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے. اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا. جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور عرض کیا یا رب عز و جل ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے، اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے. اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے. اسی طرح کی ایک روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا یہ بندہ اس تکلیف میں ہے اس کے لیے ہر دن اور رات میں وہ عمل بھی لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رب عز و جل
तेरा मोमिन बंदा दुनिया में तंगदस्त क्यों होता है? तो हजरत मूसा अला नबीना वालिस्सलाम के लिए जन्नत का एक दरवाजा खोला गया। जब उन्होंने इसकी नेमतें मुलाहजा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, ये वो नेमतें हैं जिन्हें मैंने अपने मोमिन बंदे के लिए तैयार किया है। इस पर हजरत मूसा अला नबीना वालिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब अज़्ज़ा व जल, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर तेरा बंदा पैदाइशी तौर पर टुंडा और लूला और लंगड़ा हो और जब से तूने इसे पैदा किया उस वक्त से लेकर क़यामत तक इसे मुंह के बल घसीटा जाए, जबकि उसका ठिकाना यही हो, तो गोया उसने कभी कोई परेशानी नहीं देखी। फिर हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलाम ने अर्ज किया कि तेरे काफिर बंदे के लिए दुनिया इतनी कुशादा क्यों होती है? तो आप अलैहिस्सलाम पर जहन्नम का एक दरवाजा खोला गया और फरमाया कि ए मूसा, मैंने इसके लिए ये अजाब तैयार किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब अज़्ज़ा व जल, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जिस दिन से तूने इसे पैदा फरमाया है, अगर वो उस दिन से क़यामत तक दुनिया में खुशहाल रहे जबकि उसका ठिकाना ये हो, तो गोया उसने कभी कोई भलाई नहीं देखी। अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। बीमारियां और आजमाइशों पर और तकलीफ़ पर सब्र के हवाले से शहज़ाद हुज़ूर मदनी फूल इरशाद फरमाते, शहज़ाद अत्तार अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी अल मदनी के खूबसूरत मदनी फूल। मदनी चैनल नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज का सिलसिला हमारा मुलाज़ा फरमाया। जी बिल्कुल इख्तितामी वक्त है, बिल्कुल इख्तितामी वक्त है। हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, लेकिन आप अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिए। हमें कॉल्स के ज़रिए भी आप अपनी फरमाइशें लिखवाते रहिए, SMS के ज़रिए भी आप हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमें जो है इंशाअल्लाह आपकी जो फरमाइशें मौसूल होंगी मुमकिन सूरत में उन्हें पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे इस्लामी भाइयों ने निगरान शुरा से ना सवालात किए थे और सिलसिला था फेस टू फेस। मदनी चैनल के नाज़रीन, उसका मदनी गुलदस्ता तैयार है, तो हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर और दीगर इस्लामी भाई, हमारे एडिटर इस्लामी भाई वगैरह भी इसमें शामिल थे। इन्होंने निगरान शुरा से सवालात किए और निगरान शुरा ने इसके जवाब दिए। एक मदनी गुलदस्ता हमारा तैयार है। हम आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये सिलसिला कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। देखिए मदनी गुलदस्ता। क्या बात है, ये जश्न मुस्तफा का है, मरहबा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा। हमारा ये काम अगर इस्लाम के मुताबिक है तो फिर इस पर एतराज कैसा? 12 रबीउल अव्वल विसाल का दिन है, आप कहते हैं कि इस दिन खुशियां मनाओ। ये बात तहकीक ही नहीं है। किस सहाबी ने ये जुलूस निकाले? घुमाइएगा नहीं, सिंपल जवाब दीजिएगा। चावल फेंके जाते हैं इस तरीके से जो करते हैं आप, तो मैंने कब बोला ये सही कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि आवाम को तकलीफ ना दो और दूसरी तरफ आप यही कह रहे हैं कि हाँ भाई रोडों पे निकलो। जब सहाबा ने नहीं किया तो फिर बिदअत हुई ना। ये उसूल के सहाबी ने बयान किया है, नो डाउट कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये हमारे लिए रोल मॉडल है। आपने घुमा दिया मुझे। अब ना घूमे, मेरे को सीधा जवाब घुमा दिया। नहीं, अब सीधा जवाब ही नहीं दे सकते। जवाब ही आपको मिलेगा जब घूम घूम कर किसी गलत जगह पर खड़े हो चुके हैं। मैं उठा कर दूंगा, सही जगह पर नहीं आकर खड़ा कर दूंगा। अब तो मतलब मुझे तो मौका ही नहीं दे रहे। पिछले 3-4 सिलसिलों का लगता है बदला ले। अब ये तो नहीं ना पूछेंगे आप पानी, यही बस पकड़े गए, कमाल कर दी। गलत को गलत हम कह रहे हैं और उसको खत्म होना चाहिए। आप सही को गलत साबित करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? 5 लाख 7 लाख की नियाज कर दी, किसी गरीब बच्ची की शादी नहीं करवा सकता। मुझे बताएं यस या नो में। तो ये जो मेरे यस और नो पर नहीं होगा, घूमना पड़ेगा। ये इतना आप लोग चराहा कर देते हैं, इसकी कौन सी कोई फजीलत है? स्पीकर रोडों पे लगे हुए होते हैं, हम तो अपने बचपन से नहीं लगाता यार। लोग तो आपके ये ना सबसे पहले मुसलमान है तो क्या इस्लाम पर एतराज करेंगे आप? शायद बदनाम कर रहा है, बगैर घुमाए कह रहा हूँ। जश्न के अंदर तो फिर ये सब तो होगा। शादी में सैकड़ों गुनाह करने पड़ता, शादी हम सब ने की है। ये मुसलमानों में ईदें तो 2 ही है ना, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। आप आ गए आज, यार मेरी तो ईद हो गई। बताइए कितनों से सुना है आपने? बहुत दफा सुना। कभी इसको पूछा कि ईद कहाँ से आ गई यार? नहीं। तो मुझसे क्यों इतना सवाल कर रहे हो? मुझे बताइए, दिन मुकर्रर करके ये सब कुछ करना ये कहाँ से आया? अब ये बताइए कि अपना बर्थडे कब मनाते हैं? 16 दिसंबर। ये क्यों? What do you mean for ये क्यों? आप कभी आकर मरहबा या मुस्तफा का नारा लगा कर तो देखो, मदीने की ठंडी हवाओं में झोंके आ रहे हैं। मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है, मदनी चैनल से जिसे भी वालिहाना प्यार है, इंशाअल्लाह 2 जहां में उसका बेड़ा पार है।